الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے آواز آ رہی ہوگی سب کو. جی میری طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. مائک میں شور ہے. جی منگل کو کلاس کیوں نہیں لی؟ میں ایکچولی ذرا ٹریول کر رہا تھا، انٹیریئر سے گیا ہوا تھا میں. کچھ نوائزی ہے یہ، آپ کنیکٹ نہیں صحیح ہے میرا خیال ہے. جی اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے آواز؟ چلیں جی الحمدللہ. اچھا جی، خالو سے پردہ ہے یا نہیں؟ خالو سے جائز تو نہیں بلکہ پردہ واجب ہے، کرنا ہے خالو سے پردہ. خالو اور پھپھا ان سب سے پردہ ہے. ٹھیک. اچھا جی. یہ جیجو کون ہوتا ہے؟ سسٹر ہسبینڈ. جی ان سے بھی ہے پردہ. بہرحال یہ جب آپ کے یہ والے مسائل آئیں گے آپ انہی میں پوچھیے گا. ابھی ہماری پھر یہ کلاس ختم ہو جائے گی. ہم اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں. جو لوگ پتہ نہیں میسج آئے نئے ہیں ان کو بتائیں ہمیں ہماری تفسیر کی کلاس ہے. ہم قرآن کا ترجمہ اور بیسک تفسیر پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن قرآن سے حوالے سے جو ضروری معلومات ہیں جن کو اصول تفسیر کہا جاتا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے کافی چیزیں پڑھ لی الحمدللہ. نوٹس وغیرہ آپ کے جو ساتھی وغیرہ ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج میں نے جیسے پچھلی کلاس میں بتایا تھا ہم کچھ اسٹیٹسٹکس ذکر کریں گے. قرآن میں آیتیں وغیرہ کتنی ہیں اور قرآن میں صورتیں کتنی ہیں، بس اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ناسخ منسوخ کیا ہے، ایبروگیشن کیا ہوتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک. آواز میں پھر پرابلم ہے بھائی جان؟ آواز پرابلم کر رہی ہے. عبودیہ ربوبیہ الوہیہ یہ شیخ حنین سے پڑھنا ہوگا. مائک چینج ہو رہا ہے. جی یہ جتنے بھی غیر ضروری سوال ہیں پلیز وہ نہ کیجیے. کیا ہے کیا نہیں ہے کورس میں یہ سب چیزیں ہم نے بتا دی ہیں. جو آپ لوگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سمجھا ہے وہی پڑھا رہے ہیں.
باقی آپ پرسنل میں ایڈمن کو میسج کر دیں، وہ جواب دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ، یا آخر میں کبھی ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ آپ سوال کیجئے، اس میں جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو قرآن مجید کی صورتیں، کلمات اور آیات کی تعداد، قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس بات میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ قرآن میں کتنی صورتیں، آیتیں، اور قرآن میں کتنی کہہ لیجئے کلمات ہیں، تو اس میں بھی اختلاف ہے، اور اسی وجہ سے یعنی بعض کے نزدیک آیتیں دو ہوتی ہیں، بعض کے نزدیک ایک ہی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان آیتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک معروف قول ہے، اور یہ سب سے زیادہ واضح بات بھی ہے کہ سب سے بہتر قول یہی ہے صورتوں کے حوالے سے۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 114 سوراز جو قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ اور آیتوں کے بارے میں اختلاف ہے، تو آیتوں میں بھی سب سے صحیح قول کیا ہے جی؟ کون بتائے گا؟ جی 6666، 6240۔ ہاں نہیں، بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس میں 6666 آیتیں ہی ہیں، ٹھیک۔ اچھا جی، اس کے بعد کلمات کتنے ہیں؟ ان میں بھی مختلف اقوال اقوال ہیں۔ سب سے صحیح قول جو ہے وہ، سب سے صحیح تو نہیں کہیں گے، بہرحال جو دو تین قول ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ 77,277 نمبر انگلش میں بتا دیں جی۔ آیتیں جو ہیں وہ 6666 ہیں، اور جو کلمات ہیں، کلمے جو ہوتے ہیں یعنی لیٹرز، وہ کتنے ہیں؟ وہ 77,277، 77,277، ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، آیتوں کی اور سورتوں کی ترتیب، حروف کتنے ہیں؟ حروف ہیں 3,23,671، 3,23,671۔ کلمات جو ہیں وہ 77,277، اور جو حروف ہیں 3,23,671۔ 6237 بھی ایک کال ہے آیتوں کے حوالے سے، تو جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود چیک کیے تو صحیح ہے، یہ بھی ایک کال ہے 6237، صحیح ہے 6236 6237، یہ بھی ایک کال ہے۔ بہرحال آپ نے اگر خود گنی ہے تو اس قرآن میں انہوں نے ان آیتوں کو شمار کیا ہوگا پوری ایک آیت، جبکہ دوسروں کے نزدیک وہ 2 آیتیں ہوں گی، ٹھیک، یہی فرق ہے۔ صحیح جی۔ اب ترتیب کیا ہے؟ قرآن کی ترتیب ایک ہے سورتوں کی ترتیب، سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد بقرہ، آل عمران، نساء وغیرہ، اور ایک ہے ان میں آیتوں کی ترتیب۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس بات میں علماء کا اتفاق ہے کہ سورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں نا، ان آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے۔ یہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی، توقیف، قوف سے نہیں، توقیف۔ توقیفی کا کیا مطلب ہے؟ توقیفی، توقیفی جو ہے وہ یعنی جبریل امین نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، یعنی یہ بھی آسمانی کہہ لیجیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ ترتیب ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو کہا کہ زعو آیت کذا فی صورت کذا، یعنی شارع نے، جس نے شریعت ہمیں دی ہے، شریعت بنائی ہے، اسی نے بتایا ہے کہ کون سی آیت کس جگہ پہ آئے گی۔ تو آیتوں کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، یہ آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے علل اتفاق، اتفاق کے حوالے سے۔ یہ آیتوں کی ترتیب، سیکوینس، آیت ترتیب مینز سیکوینس۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کے بعد آئے گا، یہ جو سیکوینس ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم کے بعد آئے گا، یہ اس کو ترتیب، سیکوینس بولتے ہیں۔ لوگ بسم اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے نہیں، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے یا الگ سے ایک آیت ہے، یا یہ کہہ لیجئے سورۃ توبہ کی یہ حصہ ہے، سورۃ برات کا حصہ ہے، یا ایک الگ سے ایک آیت ہے، اور سورہ فاتحہ کا یہ حصہ ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ٹھیک، یہ ساری چیزیں آپ لوگ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، نہ سمجھ آئیں گی، جتنا پڑھا رہے ہیں اتنا پڑھیں۔ اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ کیجئے۔ صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زعو آیت کذا فی صورت کذا، جب کسی آیت کو لکھواتے صحابہ سے تو کہتے فلاں آیت کو فلاں جگہ پہ رکھ دو۔ دس مینز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے۔ ٹھیک، اب صورتوں کی ترتیب میں اختلاف ہے، صورتوں کی ترتیب میں اختلاف ہے کہ کیا صورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے یا پھر صورتوں کی ترتیب صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے صورتوں کی ترتیب دی کہ کون سی صورت کے بعد آئے گی۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس کی تفصیل کیا ہے یہ ایک ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے، یہ پھر کبھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بات واضح ہے؟ توقیفی مینز یہ شریعت نہیں بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ صحابہ کے یا کسی عالم دین کے اجتہاد سے یہ معاملہ نہیں ہوا، ان کے اپنی رائے سے معاملہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، تو یہ کچھ کہہ لیجئے قرآن کے حوالے سے تعداد تھی اور ترتیب تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، نسخ کے، ناسخ این منسوخ۔ کون سا ٹاپک؟ ناسخ این منسوخ۔ ایبروگیشن، ناصر نہیں، ناسخ، ناسخ این منسوخ۔ میں چیٹ کھولتا ہوں، کوئی پلیز لکھ دے، ایک منٹ جی، کوئی ذرا چیٹ میں لکھ دے ناسخ اور منسوخ۔ جی، ناسخ این منسوخ۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ورڈ نکلے نسخ سے، نسخ کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی جو اس کا لنگوسٹک میننگ ہے نسخ کا،
وہ ہے کسی چیز کو مٹانا اور اس کا ازالہ کرنا، کسی چیز کو مٹانا اور ازالہ کرنا۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ہاں یہ اچھا سوال کیا، ازالے کا کیا مطلب ہے؟ مٹانا، ختم کرنا، ٹو ریموو، صحیح، ریکٹیفائی، جی۔ اب اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نسخ کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ لکھ لیں، کسی ایک شرعی حکم کا ہٹا دینا، کسی شرعی دلیل کے ساتھ، کسی شرعی حکم کو شرعی دلیل کے ساتھ ہٹا دینا۔ ابھی سب جو سوال کر رہے ہیں نا تھوڑا صبر رکھ لیں تو ان کو سب کو جواب مل جائیں گے، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، یہ ان کا کیا مطلب ہے، کیا یہ سب چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک۔ اللہ، ہاں جی، انگلش میں اس کو ایبروگیشن کہتے ہیں، ایبروگیشن، جی جزاک اللہ، انگلش میں آپ نے لکھ دیا۔ These words come from the word nasakh, which linguistically means to erase and rectify something, and it Islamically means to remove a particular shari ruling with an evidence from the Sharia. Right. اب اس کا معنی کیا ہے نسخ کا؟ کہ کسی خاص زمانے کے حساب سے اللہ نے کوئی حکم نازل کیا ہو، لیکن اس کے بعد زمانے کی، لوگوں کی ضرورت اور ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی یا تو اس حکم میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی واقع کر دے، یا پھر کمپلیٹلی پرانا حکم ختم کر دے، ایبروگیٹ کر دے اور ایک نیا حکم لے آئے، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کسی شرعی دلیل کی وجہ سے شرعی حکم کو ختم کر دینا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات واضح ہے، بات سمجھ آ گئی؟ کسی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حکم نازل کیا ہو اور بعد میں حالات کو تبدیل، یا پھر کہہ لیجئے حالات کے مطابق زمانے کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس حکم کو یا تو کم کر دے، اس میں کوئی چینجنگ کر دے، یا پھر اس پرانے والے حکم کو کمپلیٹلی ختم کر کے ایک نیا حکم لے آئے اس کے جگہ، تو اس کو نسخ کہتے ہیں۔ یہ کام کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے یعنی ہاتھ کا، یعنی نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع نے ہی یہ کام کرنا ہے، صحابہ کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جو چیز منسوخ ہونی تھی ہو گئی، آج نہیں ہو سکتی، صحیح۔ آج آپ کہیں کہ جی مسجدیں دور ہوتی ہیں اور جو ہے مسائل ایسے ہوتے ہیں، تو پھر نماز پڑھنا منسوخ ہو گیا یا روزے رکھنا منسوخ ہو گیا، اب ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ اب اس میں کچھ تفصیل ہے، کچھ لوگوں نے اس ایبروگیشن کو اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نسخ کرنے یا منسوخ کرنے پہ اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، مثالیں بھی انشاءاللہ دیں گے تاکہ بات اور واضح ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، نماز کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ ہم 15 سے
15 منٹ بعد آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، صلی وسلم علی من بعث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. جی، تو ہم نے ناسخ منسوخ کی بیسک تعریف، اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور نسخ کیا ہوتا ہے. اب ایک کنفیوژن یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کیا ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے. نسخ ہم نے سمجھ لیا ایبروگیشن، ایک نیا حکم لانا یا پھر پرانے حکم میں چینجنگ کرنا، وقت اور زمانے اور لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کو نسخ بولتے ہیں. ناسخ کیا ہے؟ ناسخ، یا پہلے سمجھے منسوخ کیا ہے. منسوخ وہ حکم ہوتا ہے جس کو ایبروگیٹ کیا جاتا ہے. منسوخ وہ حکم ہوتا ہے جس کو ختم کیا جاتا ہے یا پھر ایبروگیٹ کیا جاتا ہے. اور ناسخ وہ ہوتا ہے کہ جو نسخ کرتا ہے، یعنی بعد والا جو حکم ہے وہ ناسخ ہو جاتا ہے اور پرانا والا حکم منسوخ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ کلیئر ہے آواز؟ پہلے والا حکم منسوخ ہو جاتا ہے جس میں کوئی چینجنگ ہو جاتی ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ناسخ وہ ہوتا ہے کہ جو بعد والا حکم ہوتا ہے. ٹھیک، ابھی ایگزامپلز آ جائیں گے انشاءاللہ. مثلا بہت مشہور مثال ہے، آپ اسی کو سمجھ لیں کہ قرآن میں پہلے شراب کا حکم کیا نازل ہوا. وہ یہ ہوا کہ بھائی یہ اس میں اچھائی بھی ہے، اس میں برائی بھی ہے، لیکن اس کی برائی اس کی اچھائی سے زیادہ ہے. ٹھیک، یہ حکم نازل ہوا. پہلی دفعہ میں شراب حرام نہیں ہوئی. ٹھیک، اس کے بعد حکم نازل ہوا کہ بھائی تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم شراب کی حالت میں ہو. تو یہ ناسخ ہو گیا پرانے والے حکم کا، یعنی پرانا حکم منسوخ ہو گیا کہ شراب جائز ہے، وہ منسوخ ہو گیا. پھر یہ والا جو حکم تھا نماز کے قریب جانے والا، یہ بھی منسوخ ہو گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انما الخمر والمیسر، کہ بے شک یہ جو شراب ہے یہ من عمل الشیطان، یہ عمل شیطان میں سے، فجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ. تو یہ بچنا، اب شراب کو حرام قرار دینا، یہ ناسخ ہو گیا. پہلے حکم کو منسوخ کر دیا. پہلے حکم تھا کہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا شراب پی سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اب ناسخ حرام ہے. منسوخ کیا ہوا کہ شراب پینا جائز تھی، نماز کے قریب جانا جائز نہیں تھا. صحیح؟ تو یہ بیسک سی مثال ہے. ٹھیک، ابھی آگے مثالیں آ جائیں گے. اچھا، کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ میں نازل کیوں نہیں کر دیتا حکم؟ اور کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں حالات تبدیل ہو جائیں گے یا بعد میں معاملات تبدیل ہو جائیں گے؟ ہاں. اور یہ کہا بھی کچھ یہودی تھے، مطلب یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور بعض
بدقسمتی سے امت مسلمہ میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ناسخ منسوخ نہیں ہوتا، ناسخ منسوخ نہیں ہوتا۔ اچھا ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ بھائی ناسخ منسوخ ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا، بلکہ قرآن کی خود آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی من مثلہا او خیر منہا، اس طرح کی آیت ہے جی، کوئی اگر میں غلط پڑھا ہوں تو کوئی صحیح کر دے مجھے۔ صحیح کہ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلوا دیتے ہیں، ہم اس سے اچھی آیت لے کے آ جاتے ہیں، ٹھیک، یعنی اس سے اچھا حکم لے آتے ہیں۔ کس صورت کی آیت ہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ کوئی بتا سکتے ہیں آن لائن کہ جی کس صورت کی آیت ہے؟ جی سورہ بقرہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، جی سورہ بقرہ کی آیت ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی ناسخ منسوخ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اگر آپ ناسخ منسوخ کو مانیں گے صحیح، تو پھر یہ اللہ کے لیے بدا کا عقیدہ لازم آتا ہے۔ کون سا عقیدہ؟ بدا کا عقیدہ، بدا، با دال الف، کوئی لکھ دے جی۔ جی اب لکھیں، پبلکلی لکھیں، ہاں جی پبلکلی لکھیے۔ بدا کا عقیدہ لازم آتا ہے۔ بدا کا جو لنگوسٹک میننگ ہے نا وہ ہے ظاہر ہونا، کوئی چیز سامنے آ جانا، ٹھیک ہے، برا یعنی بدا، با دال الف، بدا، ظاہر ہو جانا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی اس سے بدا کا عقیدہ لازم آتا ہے، وہ کیا کہ بھائی معاذ اللہ، اللہ کو پہلے کسی چیز کا علم نہیں تھا، حالات و اللہ نے ایک حکم نازل کیا، پھر حالات و تبدیل ہوئے، اللہ کے سامنے وہ نئے حالات و تبدیل بدا ہو گئے، ظاہر ہو گئے، تو اللہ نے حکم تبدیل کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم ہے، عالم الغیب ہے، تو پھر اللہ کے لیے کوئی نئی چیز کا پتہ چلنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے ناسخ منسوخ بھی جائز نہیں ہے۔ انہیں اور آسان الفاظ میں کہ بھئی ناسخ منسوخ جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ کو کوئی نئی بات پتہ چلی، اس کے مطابق اللہ نے حکم چینج کر دیا جو معاذ اللہ کو پہلے نہیں پتہ تھی۔ یہ یہودیوں کا اعتراض ہے ناسخ منسوخ، جو قرآن میں منسوخ کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کے قاعدے قانون اور ایک عقلی لاجک کی بھی یہ بات خلاف ہے، ٹھیک کہ بھئی اللہ جب بھی کوئی نیا حکم لاتا ہے یا حکم میں تبدیلی کرتا ہے تو وہ پرانے حکم کو غلط نہیں ثابت کر رہا ہوتا، پرانا حکم بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن حالات و تبدیل اللہ کو پتہ ہوتے ہیں کہ حالات و تبدیل، حالات و واقعات، زمانے تبدیل ہوں گے، پہلے یہ حکم ہوگا پھر یہ حکم ہوگا۔ مثال دی جاتی ہے کہ جی جیسے ایک حکیم کو، طبیب کو، ڈاکٹر کو، وہ بھی ڈوزج تبدیل کرتا ہے ہر پیشنٹ کے حوالے سے، بلکہ پیشنٹ کے زمانہ، پیشنٹ کے طبیعت کو دیکھتے ہوئے، جب طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو شروع میں ڈوزج زیادہ ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے، اور پھر جب آہستہ آہستہ طبیعت سنبھلتی رہتی ہے تو ڈوزج بھی کم ہوتا رہتا ہے، پھر پرسن ٹو پرسن، پیشنٹ ٹو پیشنٹ اس کا ڈوزج تبدیل ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کے ڈاکٹر یہ کام کر رہے ہیں تو پھر اس کائنات کو چلانے والا یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے یہ کام کیوں غلط ہے؟ اس سے کہیں بھی یہ عقیدہ لازم نہیں آتا، بدا کا عقیدہ، یہ کہ جی اللہ کو نئی چیز ظاہر ہو رہی ہے، یہ کہیں بھی نہیں آتا، بلکہ ناسخ منسوخ کی بہت سی حکمتیں ہیں کہ ناسخ منسوخ کیوں ہوتا ہے۔
صحیح. تو وہ انشاءاللہ پھر جب آپ کبھی ایڈوانس علوم القرآن پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگ کو پڑھایا جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہمارے دین میں بھی ناسخ منسوخ ہے، بلکہ سابقہ قوموں میں، سابقہ انبیاء کی امتوں میں بھی ناسخ منسوخ ہوا کرتا تھا. صحیح. اچھا یہ بس بیسک سی بات سمجھ لیں، ناسخ منسوخ کی تعریف میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. ہاں، کچھ علماء کے نزدیک ناسخ منسوخ یہ بھی ہے کہ اگر حکم میں تھوڑی سی چینجنگ ہو جائے تو وہ اس کو منسوخ کہتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اگر حکم انٹائرلی تبدیل ہو جائے، پرانا حکم ختم ہو کے نیا آ جائے اس کی جگہ، تو وہ ناسخ ہوتا ہے. صحیح. اس لیے ٹوٹل قرآن میں کتنی ناسخ منسوخ آیتیں ہیں، اس کی تعداد، اس کی کوانٹٹی پہ بھی اختلاف ہے. جن علماء کے نزدیک صرف تھوڑی بہت چینجنگ سے ناسخ منسوخ ہو جاتا ہے، ان کے نزدیک تعداد زیادہ ہے. بعض نے تو 500 آیتیں بھی منسوخ کہی ہیں. اور جن علماء کے نزدیک پرانا حکم کمپلیٹلی ایبروگیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، ان کے نزدیک تعداد بہت کم ہے. علامہ جلال الدین سیوطی، سنا ہے ان کا نام آپ لوگوں نے؟ کون ہے یہ؟ جلال الدین السیوطی، امام السیوطی. یہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن بھی گزرے ہیں، بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں. اصول حدیث میں ان کا بڑا تذکرہ آتا ہے، اور کچھ عقائد بھی ان کے جو ہیں وہ تھوڑے سے صوفیانہ عقائد بھی ہیں. بہرحال ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر جلالین. تفسیر جلالین. تفسیر جلالین، یہ غالباً اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ عربی میں ہے. یہ دو جلالین، جلال، دو جلال کی کتاب ہے. ایک تو یہی ہے جلال الدین السیوطی، دوسرے ہیں جلال الدین محلی. یہ دونوں نے مل کے یہ تفسیر یعنی مکمل کی، اس کا نام ہے تفسیر جلالین. مارکیٹ میں بہت آسانی سے اویلیبل ہے، وفاق کے سلیبس میں بھی کچھ حصہ اس کا شامل ہے. دیوبندی مدرسہ ہو، اہل حدیث مدرسہ ہو، ہر مدرسے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اردو میں غالباً نہیں ہے، یہ عربی میں ہی ہے. اور ظاہر پوری تو تفسیر نہیں پڑھاتے، اس کے کچھ حصہ ہی پڑھایا جاتا ہے تاکہ کتاب آپ کو سمجھ آ جائے. پھر ان کی ایک اور مشہور زمانہ کتاب ہے تدریب الراوی. تدریب الراوی یہ اصول حدیث میں کہہ لیجئے ایک سب سے عمدہ یا بہت ہی عمدہ ایک کتاب ہے. پھر ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں. یہ اچھا، ان کی پھر ایک اور مشہور اصول تفسیر میں کتاب ہے، اصول التفسیر میں ان کی کتاب ہے. میں بالکل ذہن سے نکل گیا کیا نام ہے ان کی کتاب کا. تفسیر میں، اصول تفسیر میں قرآن، علوم القرآن ہی ہے غالباً. علوم القرآن کے نام سے ان کی کتاب ہے، میں کل دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو اصول تفسیر میں ان کی کتاب ہے. تو ان کے نزدیک، جلال الدین سیوطی کے نزدیک، صرف 19 آیتیں، صرف 19 آیتیں منسوخ ہیں. آپ لوگوں نے کوئی بک نہیں لینی، جو بتائیں گے وہی لیجئے گا، اپنے سے خود نہ لے کچھ بھی. یہ ساری کتاب عربی میں آپ لوگ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا نام سنا آپ نے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے حجت اللہ والبالغہ. شریعت کے جو
حکمتیں بیان ہوئی ہیں شریعت کے حکموں میں. ان کی یہ مشہور زمانہ کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، اس پہ لکھی گئی ہے مقاصد شریعت پہ، شریعت کے کیا مقاصد ہیں، گولز آف شریعہ. اس طرح ان کی کتاب ہے اصول تفسیر پہ الفوز الکبیر. ٹھیک. پھر یہ انڈیا پاکستان کے بہت سے علماء کی جو سند ہے نا، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ جا کے ملتی ہے. صحیح. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف 5 آیتیں منسوخ ہیں. کتنی؟ 5 آیتیں منسوخ ہیں. اور یہ کون سی آیتیں ہیں، کون کون سے احکام قرآن میں منسوخ ہیں، اس کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو پڑھائیں گے. اور یہ بھی پڑھائیں گے کہ منسوخ کی اور کون سی اقسام ہیں. اور اس کے بعد آپ کو کیا پڑھائیں گے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں، کہ قرآن کو جمع کیسے کیا گیا، اور قرآن کو جمع کرنے کے کتنے مراحل ہیں، کتنے سٹیپس میں، دور ادوار میں قرآن کو جمع کیا گیا. کس کا کہنا ہے کہ 5 آیت منسوخ ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کوئی ان کا نام لکھ دے جی، جزاک اللہ بارک اللہ. دوسرا نام ہے علامہ جلال الدین السیوطی، ان کے نزدیک 19 آیتیں منسوخ ہیں. ہمارے نزدیک کتنی ہیں؟ ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہمیں نہیں پتا. ہم علماء کے قول اقوال کو ذکر کرتے ہیں، جو قرآن حدیث کے قریب ہوتا ہے اسی کو مان لیتے ہیں. ہاں جزاک اللہ. الاتقان فی العلوم القرآن، جید، یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. یہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن. تو علوم القرآن میں بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. تو یہ الاتقان اس کو سورس یا پھر کہہ لیجیے اصل سمجھا جاتا ہے علوم القرآن میں. بہت سے علماء آپ کو جب علوم القرآن میں کتابیں لکھتے ہوئے ملیں گے، اصول تفسیر میں کتابیں لکھتے ہوئے ملیں گے، تو یہ الاتقان کا حوالہ دیں گے. اتقان میں جلال الدین سیوطی، یہ 700 صدی کے عالم دین ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، اور کوئی سوال؟ ہماری کلاس ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا. ابھی انشاءاللہ مغرب آگے جائے گی، جب ہماری کلاس کے بعد چلی جائے گی تو انشاءاللہ میں پوری کلاس کا ٹائم ملنا شروع ہو جائے گا. جی کہہ رہے ہیں کہ تفسیر جلالین اردو میں اویلیبل ہے. اچھی بات ہے. حدیث والے پیریڈ سے چینج کر دیں. ابھی جب یہ مغرب آگے چلی جائے گی، ابھی تو مغرب پیچھے آئے گی یا آگے جائے گی؟ پیچھے آئے گی. ہاں تو مغرب ابھی 7 بجے سے پیچھے آ جائے گی نا، 6:15 ہو رہی ہوگی. ہاں تو ہمارا ٹائم انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. جی 7 سے 8. ہاں ابھی آج کل کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 7:20 پہ ہو رہی ہے نا. میرا خیال ہے 1-1.5 مہینے میں ہی ہو جائے گا ایسا. 7 سے پہلے آ جائے گی انشاءاللہ. چلے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے جی شیخ آگے. ہاں